ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد اقصی، بیت المقدس اور ارض فلسطین آج لہو لہو ہے۔ یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو 50 سے زیادہ ملک ہیں، ان تمام ممالک کے حکمران جو ہیں وہ امریکہ سے ڈرتے ہوئے فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی جو ہے اس کی کھل کے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امریکہ کا جب تک ہم پر پریشر رہے گا، مسلمان اس وقت تک ذلیل ہوتے رہیں گے، اور امریکہ جو ہے اس نے ہمیشہ مسلمانوں پر دہشت گردی جیسے الزامات لگا کر مسلمانوں پر ہمیشہ ظلم کیے ہیں۔ اب مسجد اقصی جو ہے اس کی حفاظت کرنا کیا صرف فلسطینیوں ہی کی ذمہ داری ہے یا پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری اس میں کس کس لحاظ سے ہے، کس کس طرح سے ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اس کے لیے میدان میں نکلیں، ورنہ اس کی پاداش میں تمام مسلمان حکمران اور عوام سب کو اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مسجد اقصی جو ہے اس کی حفاظت مسلمانوں پر کیوں ضروری ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت کرنا کیوں فرض ہے، اس سلسلے میں آج ہم 12 پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں پر کیوں فرض ہے کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت کریں، اس کا دفاع کریں اور یہودیوں کو وہاں سے نکال دیں۔ مسجد اقصی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سن 16 ہجری میں فاتحانہ طور پر ملی، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس معاہدے کا نام معاہدہ عمریہ کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس علاقہ میں فلسطین میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کو ان کے رسوم و رواج کے مطابق رہنے دیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، ان کو ان کے طرز زندگی کو جیسے وہ گزار رہے تھے ایسے ہی رہنے دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں ایک بات اور انہوں نے کی، اور وہ یہ تھی کہ اس علاقہ میں کسی ایک بھی یہودی کو آباد ہونے نہیں دیا جائے گا۔ تو آج یہودی جو ہیں بجائے کہ ان کو وہاں سے مسلمان مل کر نکال دیتے، وہاں سے ان کو ادھر سے بھگا دیتے، آج یہودی جو ہیں وہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی، بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جب تک نماز قبلہ اول کی بجائے مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس وقت تک مسلمان اپنی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی، حکم نازل کیا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے چہرہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ مسلمان اب نماز جو ہے اس کو قبلہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے۔ ایک سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس لیے تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ فرض عین ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کو یہودیوں کے شکنجے سے نکالیں، اور مسلمانوں کی جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی بھی حفاظت کریں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی دوسری اور عظیم ترین مسجد ہے۔ مسجد مسلمانی کی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے جو بڑی مسجد حرام ہے، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی مسجد اور عظیم ترین مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دوسرا نمبر کس مسجد کا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر مسجد اقصی، بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔
تو یہ دوسری وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس اپنی مسجد کی حفاظت کریں اور اس کو یہودیوں کے شکنجے سے نکالیں۔ جو تیسری وجہ ہے مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے کی مسلمانوں کے لیے، وہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی طرف سفر کرنا یہ دنیا کی 3 مساجد میں شامل ہے کہ جن کی طرف عبادت کی غرض سے سفر کرنا جائز ہے، ورنہ ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد کسی اور مقام کی طرف عبادت کی نظر سے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کجاوے باندھے جائیں گے ان 3 مساجد کے لیے، وہ کیا ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری جس مسجد کا ذکر کیا گیا وہ بیت المقدس ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو ایک مشترکہ مسجد ہے کہ جس کی طرف ثواب کی نیت سے لوگ جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس لحاظ سے یہ تیسری بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ چوتھی جو بات ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے کی، جو چوتھی وجہ ہے، چوتھی ریزن ہے، جو چوتھا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ایسی مسجد ہے کہ جس میں ایک نماز ادا کرنے سے 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو ہے اس میں نماز ادا کرنے سے 1,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کا 500 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ کوئی عام مسجد نہیں ہے، اور مسجد میں صرف مسلمان ہی نماز ادا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشترکہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا دفاع کرنا دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ 5ویں وجہ جو ہے اس مسجد کی حفاظت کرنے کی، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کرنے سے انسان کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے کہ جہاں پر مسلمان ایک نماز کو ادا کر لے تو اس کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس مسجد کو تعمیر کیا تو انہوں نے اپنی 3 دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ ان میں ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص اس مسجد میں نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے جیسے کہ وہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے جس کا دفاع کرنا تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں ان پر فرض ہے۔ جو چھٹی بات ہے مسلمانوں کے لیے، جو چھٹی ریزن ہے، وجہ ہے اس مسجد کا دفاع کرنے کے لیے، وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا معراج کا جو سفر ہے وہ اس مسجد سے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے وہ مسجد اقصیٰ سے سٹارٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا۔ 7ویں جو وجہ ہے اس مسجد کی حفاظت کرنے کی کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس کے ارد گرد کا جو تمام علاقہ جات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بابرکت کہا، پاک کہا اور مقدس قرار دیا۔ مقدس کیوں قرار دیا؟ یہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جو بابرکت ہے اور اس کا ارد گرد کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ تو اس مسجد کو اور اس کے آس پاس کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا۔ اور بابرکت کیوں ہے؟ اس کے بابرکت ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ بابرکت اس لیے بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں کی جو معیشت ہے، لوگوں کا جو رہن سہن ہے، لوگوں کے جو مال مویشی ہیں، لوگوں کی جو زمینیں ہیں، اس میں برکت ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ یہ ایسی مسجد ہے
کہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جہاں پر بہت سارے اولیاء، صلحاء اور بزرگان دین جو ہیں ان کی قبریں ہیں، ان کا علاقہ ہے جو ادھر تشریف لائے، اس لحاظ سے بھی یہ بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شام کو مخاطب کیا اور کہا، اے شام تو میرے چنیدہ شہروں میں سے ہے جن کی طرف میں اپنے چنیدہ بندوں کو لے کے آؤں گا۔ تو شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ شہر ہے، چنیدہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو، انبیاء کو بھیجا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا ایک بہت بڑا جمع غفیر، اور صحابہ کے بعد تابعین کا جمع غفیر، انہوں نے بھی اس مسجد میں سکونت اختیار کی، اس مسجد میں اس علاقہ میں سکونت اختیار کی اور اس علاقہ میں چلے گئے۔ مسجد اقصیٰ کی جو حفاظت ہے، اس کا دفاع ہے، اس دفاع کے لیے جو 8واں پوائنٹ ہے، جو 8ویں ریزن ہے، جو 8ویں وجہ ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والتین والزیتون، تین و زیتون کو مفسرین نے ارض شام اور ارض فلسطین قرار دیا ہے کہ تین اور زیتون جو پھل ہیں یہ انہی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور مفسرین نے تین اور زیتون کو شام ہی قرار دے دیا، فلسطین قرار دے دیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، بہت عظیم ہے، اور وہ کسی عظیم اور برکت والی چیز ہی کی قسم کھاتی ہے۔ جو 9ویں ریزن ہے، جو 9 پوائنٹ ہے مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر دجال نہیں پار پھٹک سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دجال سے متعلق بتایا کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، ایسے ہوگا، اور اللہ کے نبی نے 4 جگہوں کا ذکر کیا کہ ان 4 جگہوں پر دجال بالکل نہیں آ سکے گا۔ ان میں سے مکہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس ہے اور کوہ طور ہے، کہ ان 4 جگہوں پر دجال نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ بابرکت پاکیزہ جگہ ہے کہ جہاں پر دجال نہیں آ سکے گا۔ اس لیے بھی مسلمانوں کو اس کا دفاع کرنا ان پر فرض ہے۔ 10ویں وجہ مسلمانوں کی اس مسجد کو دفاع کرنے کی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پر حشر کا میدان برپا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیت المقدس سے متعلق کچھ حکم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حشر نشر کی سرزمین ہے، کہ جہاں پر میدان حشر سجے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس مسجد کا دفاع کریں، اس مسجد کی حفاظت کریں، اور اس مسجد کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، جو شام کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، اس علاقے کی بھی حفاظت کریں، جو بابرکت علاقہ ہے، جو پاکیزہ علاقہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس علاقہ قرار دیا۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ جو 11 پوائنٹ ہے کہ کیوں مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارض فلسطین جو ہے اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو جس جگہ پر، جس علاقہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جہاں پر دجال کو قتل کیا جائے گا، تو وہ مسلمانوں کا سینٹر ہونا چاہیے، سینٹر ہے، مرکز ہے، اور اپنے مرکز کا دفاع کرنا پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کا جو دفاع کرنے کے لیے ہم پر ایک اور وجہ عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین، ارض شام وہ جگہ ہے جہاں پر سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَمِعْ یَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَکَانٍ قَرِیب، کہ اور کان لگا کر سن جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ کو شام قرار دیا ہے، شام کا، فلسطین کا علاقہ قرار دیا ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے
جن کی وجہ سے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر یہ بات فرض عین ہے کہ وہ مسجد اقصی بیت المقدس کا دفاع کریں، اس کے لیے اللہ کے راہ میں جہاد کریں، یہودیوں کو اس علاقہ سے نکال دیں، یہودیوں کو یہاں سے ختم کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پوری دنیا کے تمام حکمران اور عوام سارے کے سارے لوگ مجرم قرار دیے جائیں گے، مجرم ہوں گے، اور اس جرم کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اس جرم کا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فلسطین، ارض شام اور بیت المقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔